یہ ایک بات ہے. پھر مزید آپ کتنی بار ان کا تضاد دیکھ رہے ہوں گے, کبھی فیض کا دعویٰ کرتے ہیں, پھر کبھی میراث کا دعویٰ کرتے ہیں. پھر اس کی مثال انہوں نے کیا دی, آپ غور کریں. انہوں نے مثال دی کہ بھائی اگر کسی نے میرا موبائل یا کچھ چھین لیا ہو تو میں اس کے پاس جاؤں کہ مجھے عطا کر دو, تو میں نے کہا ہے کہ میرے والد نے دیا, تو کہے گا کہ نہیں والد نے کیسے دیا, تو میں کہہ رہا ہوں اچھا چلو ہبا نہیں سمجھتے ہو تو میراثت, یہ میراث کے طور پہ سمجھ لو. یہ کہانی جو ذاکر صاحب آپ نے مجلسوں کی طرح گڑھی ہے, یہ آپ روایتوں سے دکھا دیں. مجھے یہ دکھائیں نفی کہ انبیاء یعنی رسول اللہ نے حضرت زہرا کے لیے کوئی مالی وراثت نہیں چھوڑی. کوئی روایت پڑھتا ہے یہ بندہ, کہانیاں سنا رہا ہے نا ادھر ادھر کی, کوئی روایت پڑھی اس نے, کوئی آیت پڑھی؟ ایک رسول کی حدیث لے لیں, ان نے خفت موالی کا جواب نہیں دیا. ان کا نبی 6 مہینے جادو ہو جاتے تھے, اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اسی نبی کی ظاہری بات ہے انہوں نے حدیثیں لی بھی نہیں ہے, اور جس نبی پہ ہذیان ہو جاتا تھا اس نبی سے کہاں روایتیں لیں گے یہ لوگ؟ ایک حدیث پیش نہیں کر رہا. دکھائے مجھے یہ کہ نبی تو آپ کا مخالفت کر رہا ہے. عبداللہ بن نہیں پڑھی, یہ چیلنج کر مجھے چیلنج کرو کہ حضرت رسول اللہ نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. مجھے چیلنج کرنا, یہاں پہ بیٹھا ہے بھائی اگر کچھ چھوڑا ہی تھا تو فاطمہ کو حق ادا کر دیتے, اس میں سے دے دیتے. کیوں سارا کا سارا حضرت علی نے لے لیا, کیوں حضرت فاطمہ کا حق غصب کر لیا؟ پھر مزید میں سوال کرتا ہوں کہ کیوں حضرت فاطمہ ائمہ کا حق غصب کرنا چاہتی تھی جب وہ اماموں کے لیے, تو کیوں حضرت فاطمہ کہتی نہیں مجھے چاہیے مجھے چاہیے؟ اس کا دفاع کر کے دکھا دے. بسم اللہ. جی 6 منٹ 31 سیکنڈ ہوئے ہیں. سلفی صاحب کو میں 6 منٹ 31 سیکنڈ دوں گا. جی چلے گئے. نہیں بقادر شاید نیٹ کا ایشو ہو گیا. نہیں ہوا نیٹ کا ایشو ہے. میں تو کہتا ہوں 5-6 سلفی اور بھی آئیں. یہ اسٹیکر والے جی آپ اگر کوئی اہل سنت علماء کو دعوت فکر دینا چاہیں. میں کہتا ہوں اہل سنت علماء میں سے آپ فدق کے موضوع پہ کوئی پڑھا لکھا بندہ لے کے آئیں جو اسٹیکروں سے باہر نکلا ہوا ہو, جس کو روایتیں سمجھ میں آتی ہو, پڑھنا بھی آتا ہو, جو ٹھیک سے پڑھنا لکھنا جانتا ہو, اس بندے کو لائیں. جو دفاع ہی نہیں کر سکتا, جس بندے کو یعنی بیچارے کے پاس دفاع کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ میرا بھی ویسے ٹائم ضائع ہو رہا ہے, میں اپنی زور لگا رہا ہوں بلا وجہ. کمنٹس میں لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بچے سے کیوں مناظرہ کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی کیا کریں, آپ وہ شوق ہے بھائی صاحب کو, تو شوق تو پورا کرنا ہے. جنید الرحمان صاحب نے خواہش کی تھی, جنید الرحمان صاحب ان کے بڑے بندے تو پکڑ کے لاتے نہیں ہیں. لائیں فدق کے موضوع پہ کوئی بڑا, میں کہتا ہوں ان کا بڑا ببر شیڈ لے کر آئیں, کوئی لے آئیں آپ. جی سلفی صاحب آ گئے. میرے سوالات ذرا سے جوابات لے دیں مناظرہ تاکہ ختم ہو سکے. جی بالکل جی سلفی صاحب میں آپ لوگوں کو میوٹ کر رہا ہوں, شاید آواز میں ڈبل ہو رہی ہے ادھر سے. ٹھیک ہے جی ٹائم شروع کر دیں میرا. ٹھیک ہے جی سٹارٹ ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے, ذاکر صاحب کو میں نے کئی دلیلیں ان کی کتابوں سے دی, اور یہ بار بار کہہ رہے ہیں ایک حدیث کیوں نہیں پیش کرتے ہو. کتنی حدیثیں میں نے پیش کری ان کی روایتوں سے. جعفر صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی. بار بار کہہ رہے ہیں نہیں ابو بکر کی صدیق کی حدیث گڑھی ہوئی ہے, جبکہ الکافی کے اندر الشافی بھی موجود ہے میرے پاس جلد اول, اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ راوی پوچھتا ہے کہ اخبرنی عن اصحاب رسول اللہ صدقوا علی محمد ام کذبوا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں بتایا, وہ نبی پر جھوٹ بولتے تھے یا سچ بولتے تھے. انہوں نے کہا بل صدقوا, وہ نبی پر سچ بولتے تھے. یہ کہنا نبی کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں صحابہ, تو یہ ان کی نہایت جہالت ہے. اچھا مزید اب یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے کہ بیٹی کو, یہ کہہ رہے ہیں بیٹی یہ زوجہ کے بارے میں وہ حدیث خاص ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ تمام طرح کی روایتیں موجود ہیں, بعض میں نساء کا حکم ہے اور بعض میں زوجہ کو خاص کر کے بتایا ہے. آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا صرف زوجہ کے لیے, میں کہہ رہا ہوں آپ بیٹی کو اس سے خارج کر کے دکھا دیں. آپ بیٹی کو اس سے خارج کر کے دکھاتے. سیدھی بات ہے نا, نساء کے اندر بیٹی بھی ہے, والدہ بھی ہے, پھوپھی بھی, جتنی عورت ہے نا بھائی. اب یہ زبردستی اس کو جھٹلانے کے لیے نئی شیخ کر رہے ہیں. اچھا آپ جنید الرحمان صاحب یہ جو آتی ذی القربہ حق انہوں نے کہا ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کے سامنے ایک چیز شیئر کر رہا ہوں, آپ ذرا اس کو جو ہے نا اوپر لگا دیجیے گا, بس 1 سیکنڈ. یہ بھائی تفسیر, یہ المیزان فی تفسیر القرآن طباطبائی صاحب کی. طباطبائی صاحب شیعہ مذہب کے اندر کیا مرتبہ رکھتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے جی, طباطبائی صاحب کی یہ تفسیر ہے, اس کے اندر وہ فرماتے ہیں وآتی ذی القربى حقہ والمساکین وابن السبیل, کہتے ہیں وبالآیۃ یظہر ان ایتاء ذی القربى والمساکین والمسکین وابن السبیل مما شرع قبل الہجرہ. کہتے ہیں یہ جو حکم آیا تھا کہ یہ ذی القربى کو ان کا حق ادا کر دو, انہوں نے کہا کہ یہ ہجرت سے پہلے تھا, فدق ہجرت کے بعد فتح ہوا ہے. پھر مزید فرماتے ہیں ملاحظہ فرمائے, کہتے ہیں لأنہا آیۃ مکیہ من سورہ مکیہ. کہتے ہیں یہ آیت بھی مکی, ہٹا دے جنید الرحمان صاحب ہٹا دے. ٹھیک ہے, یہ آیت بھی مکی ہے اور سورت بھی مکی ہے. معلوم ہوا کہ جو حکم ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہوا تھا, اس کے نازل ہونے پہ فدق جو کہ 7 ہجری کے آس پاس فتح ہوا ہے, اس کو کیسے عطا کر دیا. یہ ایک بات ہے. پھر مزید آپ کتنی بار ان کا تضاد دیکھ رہے ہوں گے, کبھی فیض کا دعویٰ کرتے ہیں, پھر کبھی میراث کا دعویٰ کرتے ہیں. پھر اس کی مثال انہوں نے کیا دی, آپ غور کریں. انہوں نے مثال دی کہ بھائی اگر کسی نے میرا موبائل یا کچھ چھین لیا ہو تو میں اس کے پاس جاؤں کہ مجھے عطا کر دو, تو میں نے کہا ہے کہ میرے والد نے دیا, تو کہے گا کہ نہیں والد نے کیسے دیا, تو میں کہہ رہا ہوں اچھا چلو ہبا نہیں سمجھتے ہو تو میراث کے طور پہ سمجھ لو. یہ کہانی جو ذاکر صاحب آپ نے مجلسوں کی طرح گڑھی ہے, یہ آپ روایتوں سے دکھا دیں.
ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ہم بھی کہیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ, ہم بھی کہیں گے نا حضرت. یہی بات جو یہی بات آپ روایتوں سے دکھائیں, جو بات آپ یہ پوری کہانی گڑھ کے بتائی نا کہ فاطمہ نے اس وجہ سے کہا تھا کیونکہ ہبا کے طور پہ دے نہیں رہتے, تو انہوں نے کہا نہیں مجھے پھر جو ہے نا آپ میراث کے طور پہ دے. تو یہ کہانی آپ نے روایتوں سے دکھانی کی, یہ وجہ تھی یہ کرنے کی. یہ گیم نہ کھیلیں حضرت, اپنی تعویلیں کرتے جا رہے ہیں کہ اس وجہ سے انہوں نے کرتی. روایت ایسی کوئی ہے نہیں, اپنی کہانیاں نہ بنائیں. ٹھیک ہے. پھر مزید انہوں نے مجھ سے جو یہ بات کہی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے خمس ادا نہیں کیا ذی القربہ کو. میں نے ان کو دکھایا تھا, ان کے عالم کا کلام دکھایا تھا مقدمہ میرات العقول کے اندر سے, اور میں نے دکھایا کہ وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی نے کچھ بھی نہیں بدلا, ٹھیک اسی طرح سے خمس ادا کرتے تھے جس طرح سے ابو بکر عمر عثمان کرتے تھے. تو اس کا جواب نہیں دے رہے. جب آپ کا عالم تسلیم کر رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں بدلتے تھے تو بس بات ختم ہو گئی. پھر تو مان لو نا کہ ابو علی بھی نہیں دیتے تھے ذی القربہ کو, ان کا کیوں نہیں دیتے. اور پھر مزید میں نے کتنی بار ان کو دکھایا تفسیر الامثل سے میں نے دکھایا کہ ذی القربہ سے مراد ائمہ ہیں اہل بیت کے. شیعہ روایتوں کے مطابق اور مذہب کے مطابق فاطمہ امام نہیں ہے. ذاکر صاحب کیوں اس سے فرار کر رہے ہیں, کیوں فرار کر رہے ہیں اس بات سے کہ شیعہ مذہب میں فاطمہ امام نہیں ہے. شروع سے میں دکھا رہا ہوں. اور پھر مزید میں آپ کو ایک چیز اور دکھاتا ہوں کہ کلینی صاحب نے جب فدق کو انفال کہا تھا اسی کے اوپر لکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی شارک نہیں ہوتا اللہ رسول کے علاوہ. پھر مزید فرماتا ہے اگر کوئی شارک بن جائے, داخل ہو جائے, فقوتل علیہ, اس سے قتال کیا جائے گا. حضرت علی کا قتال دکھائے وہاں پہ کلینی صاحب فرما رہے ہیں ان سے قتال کیا جائے گا اگر کوئی شارک ہو جائے اس مسئلے میں, انفال کے مسئلے میں. اور پھر مزید انہوں نے فرمایا انفال یا فیو, امام جعفر صادق بھی فرما رہا ہے, کلینی بھی فرما رہا ہے کہ یہ امام کا ہوگا. شیعہ مذہب میں فاطمہ امام ہے. ایک روایت لے کر آؤ, ابھی تک کہ اس کو ڈاج کر رہے ہیں, اس کا جواب نہیں دے رہے. ذی القربہ سے مراد میں نے دکھایا تفسیر الامثل میں کہ مراد اسے ائمہ ہے, فاطمہ شیعہ مذہب میں امام نہیں. ایک بار پھر وہی بات آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اور پھر ایک بات میں الگ سے ان کو جواب دینا چاہتا ہوں, یہ بار بار یہ اکثر میں نے دیکھا ویڈیوز میں بھی کرتے ہیں, آج بھی کیا, یہ جو پپو خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں ذاکر صاحب. ایک بات سمجھ رہے ہیں, آپ کے مذہب کا جو خدا ہے وہ 1400 سال پہلے پیدا ہوا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں انا اصغر من ربی بسنتین, میں تو اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں. تو جس کا خدا پیدا ہی 1400 سال پہلے ہوا ہے وہ کیوں اعتراض کرتا ہے مسلمانوں کے خدا کے اوپر. ٹھیک ہے, میرا وقت ختم ہے. نہیں آپ کا وقت ابھی باقی ہے. کتنا وقت باقی ہے آپ کا 1.25 منٹ باقی, کیونکہ ایکسٹرا ٹائم دیا تھا میں نے ان کو. جی ٹھیک ہے. اچھا مزید پھر میں نے وہ جو میں نے روایت پڑھی تھی جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں حضرت علی کو پھر زمین دی کیوں بھائی, انہوں نے وہی آگے فرمایا ہی صدقۃ بتتن, یہ خالص صدقہ ہے جو مجھے ملا ہے. ذاکر صاحب ادھر ادھر شروع سے کر رہے ہیں. پھر انہوں نے فرمایا لا تهبوا ولا تباعوا, نہ بیچا جائے گا نہ ہبا کیا جائے گا, اور جو اس کو ہبا کر دے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, جو فدق کو مال فی کو ہبا کر دے اللہ کی اس پہ لعنت, ملائکہ کی اس کے پر لعنت, اور پھر لوگوں کی اس پہ لعنت. ذاکر صاحب کو جواب نہیں دے رہے, اس کو کہہ رہے وہ تو پھر دیا کیوں کیونکہ وہ صدقہ تھا. ذاکر صاحب سمجھ میں آ گئی بات. اچھا مزید کیا ہو گیا, صدقہ کیا ہوتا ہے؟ صدقے کی تعریف کرنا. میں ابھی صدقے کی تعریف کرتا ہوں, آپ کی کتابوں سے ہی صدقے کی تعریف ہوگی, لیکن مزید ابھی رکے میں آپ کو دکھاتا ہوں. ذی القربہ کی بات ہے, اور 26 سیکنڈ. جی بس 26 سیکنڈ. ہاں, اور شروعات میں نے کئی باتیں دکھائیں. وہ جو قندر والی بات تھی کہ انبیاء جو ہیں وہ سوائے مطلب کچھ بھی نہیں چھوڑتے ہیں, اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا. اس کا جواب دوسری روایتوں سے دے رہے تھے. میں نے وہی بات کہی, اب ایک امام کا انکار کرو, دوسرے کو قبول کرو. اب جس کا انکار کرو گے اس وجہ سے آپ کفر کرو گے, کیونکہ 2 قول ہیں. امام ایک طرف کہہ رہا ہے کچھ نہیں چھوڑتے, ایک طرف کہہ رہا ہے فدق چھوڑ دیا. تو جس کو قبول کرو گے اس کو تو قبول کرو گے, دوسرے کے انکار سے آپ کافر بنو گے بھائی, کیونکہ دونوں قول انبیاء سے, آپ کے اماموں سے ہے. معذرت, وہ صفات دونوں کی ایک جیسی نا ان کے, اس لیے وہ انبیاء اور امام نکل گیا ایک جیسا. ٹھیک ہے, معذرت. یہ ٹائم ہو گیا جی. سید شہباز اصفہانی صاحب, میرے خیال سے ان کا ہینگ ہو گیا. میں دیتا ہوں, آواز آ رہی ہے جناب آپ کی؟ جی ویڈیو ہینگ ہو گئی. میں تو ہل جل رہا ہوں, مجھے آپ کی ویڈیو آ رہی ہے, میں دوبارہ انٹر ہو جاؤں. جی جنید الرحمان صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شروعات سے میں نے ایک بات پیش کری ہے شیعہ مذہب کا بنیادی اصول کہ جو بھی زمین ہوگی چاہے وہ انفال ہو یا عام طور پہ ملا ہو, جیسے مال فی ہے جسے فدق کہا جا رہا ہے, فدق کی مثال ہے یہاں پہ, تو وہ امام کا ہوگا رسول کے بعد میں. شروعات سے میں نے دکھایا وہ امام کے لیے ہے خاص. فاطمہ شیعہ مذہب کے اندر امام نہیں ہے, یہ کتنی بار میں دہرا چکا ہوں. پھر مزید میں نے امام صاحب سے ہی دکھایا, امام رضا سے دکھایا کہ انبیاء کچھ نہیں چھوڑتے پیچھے. اب جو دوسری طرف یہ روایتیں لے کر آ رہے ہیں کہ فاطمہ وارث بنی ہے, تو میں نے سوال تو کیا, جب میراث کا مسئلہ پوچھا گیا کہ فاطمہ کے لیے کیا میراث ہے, تو انہوں نے کہا نہیں جو ہے وہ وقف ہے, اور وہ 7 زمینیں بتا دی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ میں نے کئی چیزیں ان کو پیش کری ہیں اماموں سے, اور جو بھی تھی. اب یہ ذی القربہ والی جو مثال دے رہے ہیں آپ دیکھیں, ذی القربہ کی میں نے تفسیر ان کے یہاں دکھائی, تفسیر الامثل میں شیرازی صاحب کی, اس کے علاوہ بھی پیش کری کیا کہ ذی القربہ سے مراد ائمہ ہے, یعنی امام ہے. شیعہ مذہب میں جب فاطمہ امام نہیں ہے تو اس کے آنے پر کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فدق عطا کر رہے ہیں ذی القربہ کو. ٹھیک ہے, اور پھر مزید آیت ذی القربہ حق کو میں نے دکھا دیا تبائی کی تفسیر سے کہ یہ سورہ اور آیت دونوں مکی ہے. جو مکہ میں نازل ہوئی آیت اور فدق فتح ہوا ہجرت کے بعد مدینہ میں 7 ہجری میں, کیسے ممکن ہے اس کے نازل ہونے پر یہ عطا کر دیا تھا؟ یہ کوئی اس کی اصل نہیں ہے, اور جو روایتیں بھی ہے کوئی صحیح روایت نہیں. ٹھیک ہے جی, اب میری یہ تصویر آ رہی ہے, آواز؟ جی بالکل آ رہی ہے. میرا ٹائم جو ہے نا وہ نوٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا درود بھی غلط پڑھتے ہیں نا ان لوگوں کے اجل فرج ہوں گے. کون سا سیکھا اجل فرج ہوں یار یہ بندے کو میں نے کہا نا چیٹ جی پی ٹی سے ترجمے کرنے والے آپ یقین کریں فارسی میں پڑھا عربی ہے لفظ فارسی تھوڑی ہے. آپ دیکھیں کہتے ہیں انا اصغر من ربی سنتین. جنید الرحمان صاحب میں جو پڑھ رہا ہوں ان لوگوں کا پپو گھنگریالے بالوں والا خدا اس کی سند صحیح میں ثابت کروں گا. اس بندے کو چیلنج ہے انا اصغر من ربی سنتین کی صرف سند پڑھ دے. اس بندے کو چیلنج ہے پپو خدا میں ثابت کرتا ہوں گھنگریالے بالوں والا لونڈا پیارا جوان یہ اس کی صرف سند پڑھ دے. صرف سند پڑھ دے ثابت نہیں کرے صرف سند پڑھ دے صرف پڑھ دے. تو یہ بچوں والی حرکتیں ہمارے سامنے نہیں کرنا. چلے شہباز بھائی موضوع پہ رہتے ہیں کیا کہتے ہیں موضوع پہ رہتے ہیں. موضوع پہ آ رہا ہوں نا سر 30 سیکنڈ تو مجھے جواب دینے میں لگیں گے نا ادھر. اچھا اس کے بعد آ جائیں کہتے ہیں جی انبیاء کے وارث والی میں نے مثال پڑھی. میں نے 3 روایتیں پڑھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا وارث تھی رسول اللہ کی. کوئی جواب دیا اس بندے نے نہیں. پھر اس کو یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ ان الانبیاء یہ جو انبیاء کے وارث علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں ان کے لیے درہم و دینار نہیں چھوڑتے. اور وہاں سے روایت پڑھ رہا ہے کہ ہم اہل بیت عالم ہے اور علم جو ہے وہ رسول اللہ کا اہل بیت کو ملا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے یہ دکھائیں نفی کہ انبیاء یعنی رسول اللہ نے حضرت زہرا کے لیے کوئی مالی وراثت نہیں چھوڑی. کوئی روایت پڑھ دے یہ بندہ کہانیاں سنا رہا ہے نا ادھر ادھر کی. کوئی روایت پڑھی اس نے کوئی آیت پڑھی. پھر کہتے ہیں جی یہ جو مال فیع کے مطالعے کے بیان کر رہا ہے ہبا ہے ایک طرف سے دوسری طرف سے میراث. ہبا کے اوپر روایت میں نے پیش کی شیعہ سنی جواب نہیں دیا. میراث سنی کتابوں سے پیش کر رہا ہوں کہ جناب زہرا نے میراث کا مطالبہ کیا جواب دیا اس نے نہیں دیا نا. دونوں چیزیں ثابت ہیں. یہ کہہ رہا ٹکراؤ میں نے کہا ٹکراؤ نہیں ہے نا اس کا. یہ میں نے جو جواب دیا تھا کہتا ہے یہ صحیح روایت سے دکھاؤ. میں صحیح روایت سے دکھا دیا نا کہ میراث کا مطالبہ بھی ہے صحیح روایت سے دکھایا ہبا کا مطالبہ بھی ہے. ٹکراؤ نہیں ہے چونکہ تم لوگوں کو ہبا اور میراث کی سمجھ نہیں آئی نا. وہ تو تمہیں ہمیں بتانا پڑے گا مثال دے کے سمجھانا پڑے گا. وہ ان بیچاروں کو آتی نہیں ہے. اچھا اس کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں. موصوف نے کہا طباطبائی صاحب نے کہا کہ جناب ہبا یہ جو واسطۃ القربہ بھائی ایک آیت متعدد بار ایک آیت جو ہے وہ وہاں پر یعنی سورت وہاں پہ آئی ٹھیک ہے. میں روایت پڑھ رہا ہوں امام رضا علیہ السلام سے کہ واسطۃ القربہ جب نازل ہوئی امام نے ہبا کر دیا رسول اللہ نے ہبا کر دیا فدق جناب زہرا کو. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی طباطبائی صاحب نے یہ بھائی علماء کے اقوال کی کوئی حجت نہیں ہے. جب روایت میں نے پیش کر دی ہے جب میں نے صحیح روایت پیش کر دی ہے کسی قول کی حجت نہیں. ابن عثیمین کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا ہم پابند ہیں حدیث کے قرآن کے. ابن عثیمین نے کچھ بھی کہا ہے اور تمہارے پاس وہ حدیث بھی نہیں ہے. وہ اہل مجسمہ حدیث کدھر ہے. جنید الرحمان صاحب اللہ کا واسطہ ہے میں نے کہا میں مناظرہ ختم کر دوں گا اگر یہ بندہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے اہل مجسمہ وہ جہنمی خدا کو ماننے والے جو اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا ماننے والے ایک رسول سے حدیث تو یا جنید الرحمان صاحب آپ کامیاب ہیں اگر اس بندے سے ایک رسول کی حدیث لے لیں. ایک رسول کی حدیث لے لیں. ان نے خفت و موالی کا جواب نہیں دیا. ان کا نبی 6 مہینے جادو ہو جاتے تھے اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اسی نبی کی ظاہری بات ہے انہوں نے حدیثیں لی بھی نہیں ہیں اور جس نبی پہ ہذیان ہو جاتا تھا اس نبی سے کہاں روایتیں لیں گے یہ لوگ. ایک حدیث پیش نہیں کر رہا. میں نے کہا کہ انی خفت الموالی وراثت پہ پیش کر دے نبی سے کوئی پیش نہیں کی. واسطۃ القربہ پہ پیش کر دے میں نے اس نے پیش نہیں کی. میں نے پیش کی اس کا کوئی جواب اس نے نہیں دیا. اس کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھیں. خمس کا میں کہہ رہا ہوں جواب دے. ابو بکر جو خمس کھا گیا تھا قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے سنن ابی داؤد کا جواب الکافی ہے اور میں نے الکافی سے ہی اس کا جواب دیا. میں نے الکافی سے اس کا جواب دیا کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے پہلے جو خلفاء گزرے انہوں نے رسول کی سنت کو بدلا. انہوں نے رسول کی سنت کو بدلا. اب اگر میں ان کو ان کی واپس جگہ پہ پلٹاتا ہوں تو اسی روایت میں امام نے فرمایا میں نے کہا کہ تراویح نہ پڑھو تو سب نے کہا واہ عمرہ او عمر کی سنت. رسول اللہ نے عائشہ سے کیا کہا اے عائشہ بخاری کی روایت ہے اے عائشہ اگر اس تیرے قوم کے زمانہ کفر کے قریب نہ ہوتا اور ان کے پلٹ جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں کعبے کو اسی بنیاد پہ لے آتا جس بنیاد پہ حضرت ابراہیم نے بنایا تھا. نبی نے اپنی قوم کے کفر کی طرف پلٹ نہ جانے کی وجہ سے کہ پلٹ نہ جائے وہ کام نہیں کیا. مولا علیہ السلام نے نہیں کیا. حضرت رسول اللہ نے عبداللہ بن ابی کے اوپر حد جاری کیوں نہیں کی اس بندے نے جواب نہیں دیا. قرآن مجید نے کہا تھا کہ جہاد کرو منافقین کے ساتھ. نبی نے جہاد نہیں کیا. مجھے جہاد دکھائے نبی کا منافقین کے ساتھ. عبداللہ بن ابی کی تو جنازہ پڑھ دی نبی نے. دکھائے مجھے یہ کہ نبی تو آپ کا مخالفت کر رہا ہے. عبداللہ بن نہیں پڑھی. یہ چیلنج کر مجھے چیلنج کرو کہ حضرت رسول اللہ نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. مجھے چیلنج کرنا یہاں پہ بیٹھا اپنی باری پہ سر جواب ہے موضوع ہے جواب ہے. آپ نے کہا کہ بھائی مولا علی نے وہ کیوں نہیں کیا. میں اسی کا جواب دے رہا ہوں نا. جواب نقضی سمجھ نہیں آ رہا نا آپ کو. میں نے کہا نا رومال ہٹاؤ ہوا لگے کوئی عقل آئے. ارے بھائی جن کے نبی میں عقل نہ ہو نبی میں بلاغ مبین کرنے کی عقل نہ ہو اللہ یعوذ باللہ. بھائی جن کا نبی 6 مہینے جادو کر کے پتہ نہیں چل رہا کیا کر رہا ہے وہ کہاں پیش کرے گا. جنید الرحمان صاحب ایک روایت کا بھی جواب نہیں دیا. ایک میں سوال دہراتا ہوں. اب دیکھیں میرا میں سوال دہرا رہا ہوں 30 سے مجھے زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک ایسے بندے سے بحث کر رہا ہوں جو سوالوں کے جواب نہیں دے رہا. اب میرے سوال سن لیں انہیں کے اگر یہ جواب دیتا ہے تو مناظرہ آگے بڑھائیں ورنہ کسی پڑھے لکھے کو لے کر آئے نا. میرا بچوں کے ساتھ ٹائم ضائع کروا رہے ہیں. اسٹیکر اٹھا کے مناظرہ کرنے والے لوگ ہیں. اب سوال سنیے گا. سوال جو دہرا رہا ہوں صرف انہیں کے جواب لیں تاکہ مناظرہ تو ایک موضوع پہ رہے. واسطۃ القربہ میں نے شیعہ کتاب سے پیش کیا سنی کتاب سے پیش کیا اس کا جواب نہیں آیا.
میں نے روایت پیش کی, کوئی قول پیش نہیں کیا. میں نے کہا کہ رسول سے اس کی تفسیر پیش کرے, نہیں پیش کی. میں نے ان خفت الموالی میں انبیاء کی میراث ثابت کی, ابو بکر صاحب کا جھوٹا ہونا ثابت کیا, جواب نہیں دیا. حضرت علی نے ابو بکر عمر کو کاذبن غادرن عاصمن خائنن کا سمجھا, عمر صاحب کی گواہی کے مطابق کہہ دے عمر نے جھوٹ بولا, اس کا جواب اس نے نہیں دیا. میں نے ان کی کتابوں سے پیش کیا کہ جناب یہ حضرت ابو بکر ذوی القربہ کو خمس نہیں دیتے تھے, سنن ابی داؤد کا جواب نہیں دیا. بھائی نقضی جواب دیا, میں نے اس نقضی جواب کا بھی جواب دے دیا, اس نے کوئی حلی جواب نہیں دیا. ابو بکر صاحب قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے خمس بھی ہڑپ کر گئے, فدق بھی ہڑپ کر گئے, رسول اللہ پہ جھوٹ بھی بولا, اس کا جواب انہوں نے بالکل نہیں دیا. تو جنید الرحمان صاحب, موضوع ہمارا فدق تھا اور اس کے جو ساتھ والی چیزیں تھیں. میں نے رسول اللہ کی روایات سے, میں نے اصحاب کی روایات سے, میں نے اہل بیت کے عمل سے, صحیح روایت سے کوئی قول پیش نہیں کیا, ساری روایات پیش کی ہیں اور ثابت کیا. شیعہ روایتوں سے بھی وراثت ہوتی ہے, ہبہ ثابت ہے, سنی کتابوں سے بھی ثابت کیا. اس بندے نے اگر کسی, میں مناظرے میں ابھی بھی چیلنج کر رہا ہوں, اگر اس بندے نے میری کسی دلیل کا جواب دیا بعد میں کلپ کاٹ کے مجھے پیش کر دے, تو بندہ حقیر جو ہے وہ سنی بلکہ مجسمہ ہونے کو تیار ہے, اللہ کو جہنمی مان لے گا, پپو لونڈا مان لے گا اگر یہ ثابت کر دیں گے. جنید الرحمان صاحب انہی سوالوں کے جواب لینے ہیں, اگر یہ دیتا, ہاں بلاغ المبین دکھائے کہ نبی نے بلاغ المبین کیا, یہ مجھے دکھا دے کہ ارث کا مسئلہ جو جناب زہرا سے مربوط تھا جناب زہرا تک پہنچا دیا تھا, یہ مجھے دکھا دے, مناظرہ ختم. نہیں دکھا سکتا تو کسی بڑے اچھے پڑھے لکھے بندے کو لائیں, بچوں کے ساتھ ٹائم ضائع نہیں کریں, میں نے کہیں دعوت پہ بھی جانا ہے. جی اچھا, کیونکہ اب 2 گھنٹے سے اوپر ہو گئے ہیں, تو اس کے بعد جو ہے ابھی آپ کی سیکنڈ لاسٹ ٹرن ہے, پھر شہباز صاحب کی سیکنڈ لاسٹ ٹرن ہے, ٹھیک ہے, اور پھر لاسٹ ٹرن ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کی سیکنڈ لاسٹ ٹرن ہے. 7 منٹ 3 سیکنڈ میں نے ان کو دیے, 7 منٹ 3 سیکنڈ آپ کو ملیں گے. جی بسم اللہ کیجیے گا, میں ٹائم اسٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت کہتے ہیں کہ رومال ہٹائیں تو شاید ہوا لگے اور کچھ سمجھ میں آئے. حضرت آپ کو بھی ایک نصیحت ہے کہ امامہ باندھ لیں آپ, کیونکہ امامہ جب آپ لوگ اتارتے ہیں نا تو مسائب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, وہ آپ نے یہاں پڑھنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے نا. تو امامہ باندھ لیں تاکہ مسائب پڑھنا آپ بند کریں, یہاں پہ رونا دھونا بند کریں, ٹھیک ہے. یہ جواب نہیں دیا, وہ جواب, سارے جواب تو دے رہے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ آپ سننا نہیں چاہتے تو حضرت کیا کرے. اب ہبا کی بات جہاں تک ہے, دیکھیں دونوں دعوے بار بار کر رہے ہیں. میں نے شروع میں پوچھا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم دونوں طرف سے کھیلیں گے, دونوں طرف سے بیٹنگ, ہم بیٹنگ جو ہے نا اس فیلڈ سے بھی کریں گے اور اس ٹیم سے بھی کریں گے. بھائی بیٹنگ ایک طرف سے کرنی ہے ذاکر صاحب, 2 طرف سے نہیں کرنی ہے. پھر مزید اب میں ایک سوال چھوڑتا ہوں آپ کے لیے ہبا کے تعلق سے. یہ بات سب کو معلوم ہے کہ قرآن کے اندر یہ نص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى, رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. جو کرتے ہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے عمل ہو یا بات جو کہے. تو اب بات یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو یہ ہبا کرنا چاہتے ہیں تو یہ اللہ کا اپنا ارادہ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا. اللہ خود اس کا مطلب ہبا کرنا چاہتا ہے, اس میں کوئی شک ہے کہ نبی اگر ہبا کرنا چاہتے تو یعنی اللہ خود ہبا کرنا چاہ رہا ہے اور کروانا چاہ رہا ہے. قرآن کی یہ نص ہے ذاکر صاحب, وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اور یہ ہر بار آپ کو پریشان کرے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر اللہ تمہیں کچھ فضل دینے کا ارادہ کرے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا. اب اس میں کوئی شک ہے؟ تو جب فاطمہ کو اللہ خود ہبا کرنا چاہ رہا ہے, فدق عطا کرنا چاہ رہا ہے, تو کس طرح سے ابو بکر, عمر, عثمان یا کوئی اسے روک رہا ہے؟ ایک بات ہے نا, یہ سیدھی بات ہے. پھر مزید کبھی ہبا کہتے ہیں, پھر کبھی میراث کہتے ہیں, ایک طرف کبھی بھی بیٹنگ نہیں کر پا رہے. حضرت بیٹنگ ایک طرف سے کریں, ٹھیک ہے, دونوں طرف سے نہ کریں, ٹھیک. اچھا پھر مزید یہ جو علماء کی بات ہے, ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ آتذ القربہ حق کہو جو ہے نا, تبا تبائی کی بات ہم کیوں مانیں, تبا تبائی کی ہم بات کیوں. حضرت سمجھ نہیں آ رہا آپ اخباری ہیں یا اصولی ہیں, ایک طرف سے بیٹنگ کریں نا, یہاں بھی دونوں طرف سے بیٹنگ کریں گے. آج علماء کچھ نہیں ہے آپ کے لیے, آج سارے کنارے لگا دیے ولایت فقیہ والے. ابھی آپ لوٹیں گے, شاید آپ ابھی عراق میں ہیں, جب لوٹیں گے تو کیا ہوگا وہاں پہ, کیا منہ دکھائیں گے. مزید جادو کی باتیں بار بار کر رہے تھے. دیکھیں یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہوا ہے, خود یہ تفسیر میزان والے نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے. اور مزید اس کے علاوہ یہ جو فروغ کافی والا, یہ جو مازندرانی ہے نا جس نے تفسیر کری اس کی شرح اصول کافی کی, اس کے اندر اس نے بھی اعتراف کیا کہ نبی کے اوپر جادو ہوا تھا. اب یہ موضوع نہیں ہے, اس کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے اوپر آپ زبردستی بات کر رہے ہیں. بلاغ المبین کی جہاں تک بات ہے, بار بار دہرا رہے ہیں, میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاغ المبین کیا ہے. اگر ایک صحابی تک کے حدیث نہ پہنچے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے بلاغ المبین نہیں کیا. اب میں نے شروع میں کہا تھا, یہ کہنے لگا حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ ابو بکر صدیق سے بھی ہوا ہے تو لہٰذا یہ دلیل ہے کہ امر یہ جائز ہے. حالانکہ میں پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی, حضرت علی نے یہ کیا, میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں. اب وہ آپ دکھا دیں کہ حضرت علی کو اس حدیث کا پتہ تھا کہ آگ سے جلانا یہ صرف اللہ کا حق ہے, وہ کیوں جلا رہے تھے عبداللہ بن سبا کو, ٹھیک ہے. پھر مزید جب حضرت علی نے بھائی نہیں بدلا تو آپ کیوں بدلنے پہ تلے ہوئے ہیں. اور پھر مزید اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اس چیز کا جواب دیتا ہوں. یہ نین الاوتار ہے بھائی, نین الاوتار, یہ جو کہنا ہے منع, یہ جو ابو بکر صدیق نے حق نہیں دیا تھا, خمس ادا نہیں کیا تھا, یہ نین الاوتار ہے امام شوکانی صاحب کی رحمہ اللہ تعالی. ابو داؤد سے جو روایت ہے بہذا الاسناد وکان ابو بکر یقسم الخمس, ابو بکر صدیق جو ہے خمس ادا کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. بس آگے کہتے ہیں غیر انہ لم یکن یعطی قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بس یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذی القربہ تھے ان کو ان کا حق ادا نہیں کرتے. وکان عمر یعطیہم ومنہ وعثمان بعدہ, عمر و عثمان دیتے تھے. پہلی بات تو یہ بھی جواب دیے گا حضرت کہ کیا عمر و عثمان حق ادا کرتے تھے, یہ آپ مانتے یا نہیں مانتے, کہ اسی کے ذیل میں ہے نا. اچھا پھر فرماتے ہیں وہذا الزیادۃ مدرجۃ من کلام الزہری, یہ زہری کا کلام ہے جو حدیث کے اندر آیا ہے. یہ جو بات ہے اور اس کا جواب دینا آپ کو, یہ جو عمر و عثمان حق ادا کرتے تھے یہ آپ مانتے یا نہیں مانتے, ٹھیک ہے جی. اچھا مزید اس کے اوپر حوالے اور زیادہ ہیں, لیکن ایک میں سمجھتا ہوں کافی ہے. اور پھر جو ہبا کے اوپر میں نے سوال اٹھایا, اور 2 باتیں جو 2 طرف سے بیٹنگ کر رہے ہیں اس کو چھوڑیں, ایک دعوے پہ آ جائے, یا ہبا کا ہو یا وراثت کا ہو, اس کو ٹھیک ہے.
پھر میں نے کئی سوال ان سے اٹھائے تھے ان کی روایتوں سے. حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ بھائی لا توہبو ولا تباعوا, نہ بیچا جائے گا نہ ہبا کیا جائے گا. ومن وہبها, جو اس کو ہبا کر دے, فلعنت اللہ علیہ, اس کے اوپر اللہ کی لعنت, ملائکہ کی لعنت اور فرشت, یہ تمام لوگوں کی لعنت. تو کس طرح سے نبی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہبا کر دیا تھا؟ اور پھر شروعات میں جو میں نے قسمیں بتائی تھی کہ انفال ہو یا فی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دے دیا کہ اس طرح سے اس کی تقسیم ہوگی, ذی القربہ کی, مساکین کی, ابن السبیل سب کی. وہ کہاں گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کر رہا ہوں, اور آپ کی روایتوں کے اندر شروع سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو حق رسول کا ہے, جو زمین رسول کی خاص, وہ امام کی ہوگی. کیوں اس کا جواب نہیں دے رہے کہ فاطمہ آپ کے مذہب میں امام ہے یا نہیں ہے؟ فاطمہ آپ کے مذہب میں امام نہیں ہے تو ان کا یہ حق ہی نہیں ہے. یہ شروع سے میں کہہ رہا ہوں. اور کلینی صاحب کہتے ہیں کہ فقوتل علیہ, اس سے قتال کیا جائے گا بھائی جو اس کو اس میں شارک ہو جائے انفال کے مال میں. کدھر ہے قتال؟ ٹھیک ہے. پھر مزید جو روایت میں نے پیش کری تھی اس کے علاوہ جنید الرحمان صاحب, میں کتنا ٹائم بچتا ہے وہ بتا دیں. 3 منٹ. جی ٹھیک ہے. یہ بار بار جو ابو بکر صدیق کے تعلق سے, اور یہ بلاغ المبین کیا کہ نہیں کیا؟ بھائی جعفر صادق تک کے وہ بلاغ المبین پہنچ چکا ہے, شیعوں تک نہیں پہنچ رہا ہے, وہ نہیں سمجھ رہے ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ علماء کی وراثت نہیں ہوتی. وہ حدیث کو کیوں آگے گڑھنے میں ساتھ دے رہے ہیں؟ نبی نے تو فرمایا ہے نا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی کہ ہر سنی سنائی بات بڑھا دے. جعفر صادق کیوں یہ سنی سنائی حدیث جو گڑھی ہوئی حدیث تھی کیوں آگے بڑھا رہے تھے؟ وہ بھی جھوٹے آپ کے مذہب میں, اس کے مطابق اس کا مطلب ہوا. ٹھیک ہے. اب مزید میں نے ان کی تمام باتوں کا جواب دیا ہے, اور شروعات سے میں نے بنیادی سوال ان سے رکھے ہوتے ہیں. امام کا وہ حق ہوگا, امام کے لیے زمین ہوگی, خاص ہوگی, چاہے انفال ہو یا مال فی ہو. کوئی جواب اس کا بندہ دے ہی نہیں رہا ہے. جب فاطمہ شیعہ مذہب کے اندر امام نہیں ہے تو ان کا یہ حق ہی نہیں بنتا ہے. بنیاد سے میں سوال رکھتا جا رہا ہوں یہ, اور ابھی تک کے آگے چل رہا ہے. مجھ سے بار بار کہہ رہا ہے جنید الرحمان صاحب آپ کے لیے یہی کافی ہے, آپ الٹا کہہ رہے ہیں کہ یہی کافی ہے کہ آپ ان سے سوال کے جواب لے لیں. میں جب سوال کے جواب دے رہا ہوں, چاہے وہ الزام ہو یا صحیح ضمنی ہو, اس کے علاوہ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دے رہے. اب میں الٹا کہوں کہ آپ ان سے یہ جواب لے لیں تو بڑی مہربانی ہوگی. ان سے پوچھ لیں کہ جب فاطمہ تمہارے مذہب میں امام نہیں ہے تو کس طرح سے ان کا یہ حق بنتا ہے؟ جب کلینی بھی یہی کہہ رہا ہے, امام بھی یہی کہہ رہا ہے, اور اللہ تو اس کے حصے بتا رہا ہے, تو کس طرح سے فاطمہ کا حق بنتا ہے؟ اور میراث جب امام رضا صاحب کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں چھوڑتے انبیاء. اور پھر مزید میں آپ کو میرات العقول سے ایک روایت پیش کر دیتا ہوں. میرات العقول فی شرح اخبار آل رسول, جلد نمبر 3 ہے, صفحہ نمبر 40 ہے, صفحہ نمبر 45 ہے. الحدیث صحیح, حکم لگاتے ہیں صحیح کا. فرماتا ہے ابی عبداللہ, جعفر صادق نے فرمایا قال ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المتاع سیفا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان کے طور پہ صرف اور صرف ایک تلوار چھوڑی تھی اور ایک جبے کے طور پہ چھوڑا تھا. فغصب ذلک وورث ذلک كله علی بن ابی طالب, تو تمام کا تمام حضرت علی نے لے لیا. بھائی اگر کچھ چھوڑا ہی تھا تو فاطمہ کو حق ادا کر دیتے, اس میں سے دے دیتے. کیوں سارا کا سارا حضرت علی نے لے لیا؟ کیوں حضرت فاطمہ کا حق غصب کر لیا؟ پھر مزید میں سوال کرتا ہوں کہ کیوں حضرت فاطمہ ائمہ کا حق غصب کرنا چاہتی تھی؟ جب وہ اماموں کے لیے تو کیوں حضرت فاطمہ کہتی نہیں مجھے چاہیے مجھے چاہیے؟ بھائی کیوں فاطمہ آپ کے مذہب میں, اب مجالس جو آگے بچی ہوئی ہیں اس میں پڑھیے کہ بی بی حق غصب کرنا چاہتی تھی ائمہ کا. شیخین کو مت کہو, بی بی حق غصب کر رہی تھی ائمہ کا آپ کے مذہب کے مطابق. مزید اب میں کچھ بات رہ گئی ہے, آپ اس سوال کا جواب دیں اسمانی صاحب. جب آپ کے مذہب میں فاطمہ امام نہیں ہے اور تمام روایتیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ جو بھی زمین ہو, چاہے انفال ہو یا مال فی ہو, وہ فقط امام کا ہوگا رسول کے بعد میں, تو کس طرح سے فاطمہ کو آپ کہتے ہیں وہ اس کی حقدار ہے؟ اس بات کا آپ جواب دے دیں. بنیاد پہلی ٹرن سے میں نے سوال کیا ہوا تھا, اور قرآن کی اگر تقسیم دیکھیں تو اس میں مزید تقسیمیں اور زیادہ ہیں, اقسام اور زیادہ ہے, اس کا بھی آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا 10 سیکنڈ رہ گئے. جی اور مزید اس کے بارے میں جو میں نے سوال کیا تھا انہوں نے کہا نہیں حکومت, وہ حکم تھوڑی دلوا رہے تھے اپنے لیے حضرت علی اور حضرت عباس. اسی کے اندر موجود حضرت عباس نے کہا فقضی, میرے اور اس کاذب, حضرت علی کو کہہ رہے تھے فقضی بین ھذا الکاذب والخائن والغادر, علی کو کہہ رہے تھے کہ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کرے. یہ کہہ رہے نہیں فیصلہ تو نہیں کروا رہے تھے, اور جو فیصلہ کروائے طاغوت سے وہ حرام کا مال لے رہا ہے. تو جب حرام کا مال لے رہا ہے تو حضرت علی حرام کا مال کیوں نہیں لے گئے تھے بھائی؟ اور شریک ہو فی الاسم کا بھی جواب نہیں دیا. وہ گناہ میں شریک ہو گیا جو ایسے آدمی کے پاس جائے سوال کرنے اپنے میراث کا یا دین کا, تو جب وہ گناہ. جی